السلام علیکم خواتین حضرات مظہر برلاس ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کرپشن کے خلاف جو عالمی دن ہے وہ منایا جا رہا ہے، کرپشن ڈے، کہ کرپشن کا نسور معاشروں کو، ملکوں کو کس طرح چاٹتا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی مزاحیہ بات ہے اور بڑی مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کرپشن کی مذمت کے حوالے سے جو عالمی دن ہے، اس پہ جو بیانات سامنے آئے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ماتم کرنے کو دل چاہے گا۔ ہنسی یہ آتی ہے کہ پہلا بیان آیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے، معاشرے سے کرپشن کی عادت ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ کرپشن کے خلاف عالمی دن پر صدر مملکت کا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو کرپشن کی عادت ہے، اس کے خلاف کام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کوششیں ہم جاری رکھیں گے۔ اس سے اگلا لطیفہ سن لیں۔ جو وزیر اعظم ہیں ہمارے شہباز شریف، فارم 47 والے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ہماری نوجوان نسل ایک ایسے مستقبل کی مستحق ہے جو کرپشن سے بالکل پاک ہو۔ فاجیبہ۔ اور مریم نواز فرماتی ہیں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، چائنا گئی ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ تو فارم 47 کی ہیں، وہاں گئی ہوئی ہیں چائنا میں، چینی ٹریکٹر پہ بھی چڑھ لیا انہوں نے۔ پہلے تو لاہور میں ٹریکٹر پہ چڑھی تھی، اب چینی ٹریکٹر پہ چڑھ گئی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، کرپشن کے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چلیں کریں گے صحیح۔ اب ذرا جائزہ لے لیں۔ پاکستان میں 80 سے پہلے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں ہوتی ہوگی، مگر خال کرپشن کا جمعہ بازار نہیں لگا تھا۔ 80 کے بعد الا ماشاء اللہ میاں نواز شریف سیاست میں آ گئے۔ سیاسی عمریں تو ان کی تھوڑی ہیں نا، کتنی سیاسی عمر ہوگی کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے؟ بھائی وہ ڈائریکٹ جنرل جیلانی کی چھتری تلے آئے، پہلے سپورٹس بورڈ پنجاب کے چیئرمین بنے، پھر ایڈوائزر بنے، پھر 81 میں ماشاء اللہ حکومت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر 85 میں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو ان کی سیاسی عمر تو ہے ہی نہیں، یعنی جدوجہد کی عمر تو نہیں ہے نا، اقتدار کی عمر ہے۔ اقتدار دینے والے لے آئے، انہیں پسند آ گئے، بابو منڈا سی لاہور دا پسند آ گئے۔ 80 کے بعد کرپشن نے چاٹنا شروع کیا۔ 85 میں جو غیر جماعتی اسمبلی آئی، اس میں یہ نواز شریف صاحب تشریف لائے، وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے۔ انہوں نے یہ جو آج پنجاب پولیس کر رہی ہے نا بدماشیاں، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے 85 میں اور 88 میں، تو انہوں نے ہر نون لیگی ایم پی اے سے کہا کہ 2 سیٹیں ہیں
نائب تحصیلدار کی اور 2 ASI کی. وہ اپنے رشتہ دار یا اپنے چہتے دے دو. باقی پولیس میں انہوں نے گوال منڈی بھر دیا. جتنے نسبت روڈ پہ آوارہ لڑکے پھرتے تھے سب پولیس میں ایسا ہی ہو گئے. اور پھر جمعہ بازار کھل گیا کرپشن کا. اوپرلی سطح پر کرپشن ہوئی. ملوں کو قرضے ان کو دیے گئے, پھر قرضے معاف کر دیے جاتے تھے. عجیب ملک کی انہوں نے صورتحال کی. لوٹ مار کا یہ کھیل جاری رہا. 88 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو مجھے یاد ہے کوثر نیازی کے گھر سے نکلتے ہوئے ایسی پجارو جیپ میں آصف علی زرداری اگلی سیٹ پہ بیٹھے. صحافیوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سگریٹ کا کاشیوں لگایا اور کہا بھئی کیا ہے اس کے پاس, پیسہ ہے نا. نواز شریف کی طرف اشارہ کیا. تو ٹھیک ہے, ہم بھی پیسہ بنائیں گے, ہم پیسے کا مقابلہ پیسے سے کریں گے. پھر انہوں نے پیسہ بنایا. انہیں مسٹر 10% کا خطاب بھی دیا گیا. اتنی جائیدادیں ان دونوں خاندانوں نے بنائی, ایک مقابلہ چل پڑا ان کے درمیان. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوٹ مار کا یہ سارا کھیل کھیل کر بھی یہ بھی رجے نہیں ہے, ان کے پیٹ نہیں بھرے. جتنا لوٹا ہوا مال ہے اس کی انہوں نے بیرونی ملکوں میں جائیدادیں بنائی. ان چور چکوں اور کرپٹ لوگوں کے اثاثوں اور جائیدادوں کا تذکرہ اگر چھڑ جائے تو میرا خیال ہے ساتوں برائے اعظم جتنے ہیں ان میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں. کیا مڈل ایسٹ میں, کیا یورپ میں, کیا آسٹریلیا میں, کیا نیوزی لینڈ سنگاپور میں, کیا امریکہ میں, ہر طرف ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی. کیا کینیا میں بھی, اور دبئی اور لندن تو ویسے ہی اپنے ہیں, وہاں تو ان کی جائیدادوں کا شمار ہی نہیں. آصف علی زرداری کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہی شہباز شریف ہے نا جو اندر ہونے والے تھے, فرد جرم اس دن لگنی تھی اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. ان کے بیٹے پہ بھی فرد جرم لگنی تھی, اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. یہ مریم نواز کہا کرتی تھی کہ میری تو اس ملک میں بھی کوئی جائیداد نہیں, یہ جو بیرون ملک کہاں سے آ گئی. پھر وہ جائیدادیں نکل آئیں, پھر وہ پیسہ بھی نکل آیا. وہ حدیبیہ پیپر مل والا نواز شریف والا قصہ کدھر گیا؟ وہ اسحاق ڈار نے جو پرویز مشرف کے دور میں بیان حلفی دیا مجسٹریٹ کے سامنے, وہ کدھر گیا؟ اچھا جی, حمزہ شہباز بیان دیتے تھے, ان کے والد نے آج کہا ہے نا نوجوان نسل حق کیا کہ کرپشن سے پاک ملک دیے تھے. ان کا بیٹا ہی اسکول میں جا کے بچوں سے خطاب کر رہا تھا اور کہتا تھا بچوں کرپشن ہوتی ہے. اور اسحاق ڈار سے اگر پوچھیں, کوئی صحافی پوچھ بیٹھے کہ جی وہ آپ کے بچوں کی ادھر بڑی بڑی جائیدادیں ہیں دبئی میں, تو کہتے جی بس ہمارے اللہ برکت ڈال دیتا ہے. یعنی ایک چوری ہے اور اس پہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں. آج پاکستان کی جو بری حالت ہے اس کے ذمہ دار یہ دونوں خاندان ہیں. اور مجھے دکھ یہ ہے کہ ہمارے اداروں نے بہت کام کیا اس پہ, مگر اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ وہ انہیں سزا نہیں دلوا سکے. وہ انہیں سزا نہیں دلوا سکے بلکہ انہوں نے ان کے لیے پلکیں بچھا دی. اب جب پی ڈی ایم فرسٹ آیا ٹنور, اور اب جب پی ڈی ایم سیکنڈ آیا, پلکیں بچھائی گئی. بایو میٹرک جہازوں میں جا کر ہوئے, ضمانتیں ہوئی, ایسے فیسیلیٹیٹ کیے گا کہ ایک دن اسحاق ڈار آتے ہیں,
اگلے دن ضمانت ہوتی ہے، اس سے اگلے دن سینیٹر بنتے ہیں، اس سے اگلے دن فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں۔ یہی نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، اسے بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کی بیٹی کو بھی کیا گیا۔ وہ جو کہتے تھے یہ نون لیگ کی گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ ہاں جی وہ جے آئی ٹی میں جب پیش ہونے والا معاملہ تھا کہ وہ جی نامحرموں کے سامنے کیسے پیش ہوگی، اب نامحرموں کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے، جلسوں میں بھی جا رہی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں غیرت کدھر گئی ہے، اب محرم اور نامحرم والا قصہ کدھر گیا، کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ قصہ کدھر گیا ہے۔ تو یہ بیانیاں بناتے ہیں جھوٹ پہ مشتمل۔ میں تو اس جو کرپشن کے خلاف ڈے ہے اس پہ یہی کہوں گا، دعا کروں گا کہ جس نے میرا ملک لوٹا ہے اللہ کرے وہ غرق ہو جائے، جس نے میرا ملک لوٹا ہے اس کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ میرا ملک بڑا اچھا تھا، سونے کا تھا، بہت اچھا تھا، ان دو خاندانوں نے اور ان کے حواریوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میرا پاکستان انہوں نے برباد کیا۔ وہ جو لفظ استعمال ہوا تھا نا سیسلین مافیا، وہ درست ہوا تھا۔ کس طرح یہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو ساتھ ملایا، کس طرح انہوں نے اداروں کو ساتھ ملایا، کس طرح یہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ ایف آئی اے والا ڈاکٹر مار گیا، کس طرح یہ کھیل چلاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا نا وہ درست استعمال ہوا تھا۔ یہ واقعی مافیا کی طرز پہ کام کرتے ہیں۔ یہ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں، کسی کو خریدتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں۔ ان کا کھیل جاری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو کرپٹ لوگوں سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد۔